السلام علیکم۔ رمضان المبارک اور اس کے آداب۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کو صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہے وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا، یعنی نماز تراویح پڑھنا اور نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرنے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوضے یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کا دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین و آخرین رسول برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اس کی گزاری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانا پینا اور نفسی خواہشات سے رکا رہتا ہے، اور اس کے ان آداب کو پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے، اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا اسے کسی کے پاس پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی بری چیزیں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزے دار روزے رکھنے کے بعد میں فاسق و فاجر، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تقویت اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کو دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے فعل سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سے برکات و انعامات میں ہیں، مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جستجو و کرم فرماتے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام بھی کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے اندرون عروب و مسکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔